بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہیدہ جلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ اپنا جلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد اب باقاعدہ وفاق پر یلغار کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے، اور انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ قومی اسمبلی میں دوبارہ اپنے ایم این ایز حضرات کو بھیجیں گے۔ وہ کس لیے بھیجیں گے اس پہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جس طرح خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد پیش کی گئی اور ان کی چلتی حکومت کو گرا دیا گیا، بالکل اسی طرح دوبارہ دن آنے والے ہیں۔ خان صاحب اپنے بدلے بماسود لیے جا رہے ہیں۔ اب وفاق میں جانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ وہ مقصد یہ ہے ناظرین کرام کہ اپوزیشن میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوٹے ہوئے تھے 20 ایم این ایز، ان میں ہی جو اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ریاض، ان کو چنا گیا ہے۔ مقصد قومی اسمبلی میں جانا اس لیے ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کتنے ولاگز میں بتایا ہے کہ الیکشن جنرل پورے پاکستان میں ہوں گے، تو خان صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ نون لیگ کے ایم این ایز حضرات میرے ساتھ رابطے میں ہیں، تو ان کا ٹیسٹ ہے اور شہباز شریف کا ٹیسٹ ہے۔ یہ تو آپ نے بیان سنا ہوگا خان صاحب کا۔ اب وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ٹیسٹ لینا ہے، جو ایم این ایز حضرات ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں وہ ہم سے سیٹیں مانگ رہے ہیں، ان کا ٹیسٹ بھی ہونا ہے۔ تو ہوگا یہ ناظرین کرام کہ قومی اسمبلی میں جب پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز حضرات پہنچیں گے تو صدر مملکت عارف علوی صاحب شہباز شریف صاحب کو یہ حکم فرمائیں گے کہ آپ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں۔ جس پر وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے، اگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر تو بات ختم ہوگی۔ اگر اعتماد کا ووٹ انہیں نہیں ملتا پھر ان کے پاس آپشن ہے رن اپ الیکشن کا۔ تو خان صاحب کی یہ بھی رائے ہے کہ رن اپ الیکشن میں ہم کامیاب ہو جائیں گے اور اپنا وزیر اعظم اناؤنس کریں گے، اپنا وزیر اعظم منتخب کروائیں گے، جو منتخب ہونے کے بعد فوراً اسمبلیاں تحلیل کر دے گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ ان کا ارادہ ہے خان صاحب کا کہ وفاق میں جائیں گے۔ اور دوسری جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ناظرین کرام، جب اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو اپوزیشن لیڈر جو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کے ساتھ مل کر نگران سیٹ اپ ترتیب دیتا ہے۔ اس میں اگر دیکھیں تو راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہے، اس کے ساتھ مل کر مکمکہ کریں گے، وہ اپنی مرضی کا سیٹ اپ لے آئیں گے، نگران سیٹ اپ۔ اس مقصد کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے ایم این ایز زیادہ نہیں تو وہ جو لوٹے بنے ہیں وہ 20 ہیں، جن کے پاس اپوزیشن لیڈر کی سیٹ ہے، یہ 22 ایم این اے یا 23 بھیجیں گے پارلیمنٹ میں۔ جو اپوزیشن لیڈر بھی اپنا باقاعدہ چنیں گے، درخواست دیں گے، اس کے بعد اعتماد کا ووٹ ہوگا جس میں شہباز شریف صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے۔ تو اس پہ خواجہ آصف صاحب نے بھی بیان دیا ہے کہ ہم کسی کے کہنے پہ کیوں اعتماد کا ووٹ لیں، ہم خود بھی یہ لے سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اگر خود لے سکتے ہیں تو شہباز شریف صاحب نے بھی رات کو کہا کہ میں اعتماد کا ووٹ لوں گا، تو یہ تو ان کے لیے بہت بڑی خودکشی کا دن ہوگا۔ خودکشی تو ان کی اسی دن سے شروع ہو گئی تھی جس دن انہوں نے اس کمبل کو جپھا لگایا تھا، اس حکومت کو جپھا لگایا تھا، جو 14 پارٹیاں مکس ہو کر سنبھالنے میں کامیاب ہوئی تھیں۔ تو خودکشی تو ان کی اسی دن سے ہو گئی تھی، سیاسی خودکشی۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات خان صاحب نے یہ ارادہ کیا ہے، اب دیکھیں اس میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں، یہ تو وقت بتائے گا۔ تو ناظرین اکرام، کے پی کے کی اسمبلی پنجاب کے بعد جو خان صاحب نے اعلان کیا تھا اس میں بھی اجلاس ہوا، جو وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب ہیں، تو ویڈیو لنک کے ذریعے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس میں بھی اپنا بیان کیا، تقریر کی اپنی۔ تو اس میں اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ابھی اسمبلی تحلیل نہ ہو۔ کچھ وزراء بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ابھی اسمبلی
تحلیل نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں پرویز خٹک صاحب کہ اگر اب اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو الیکشن جو ہوگا وہ اپریل میں ہوگا، ماہ رمضان میں ہوگا، جس کی وجہ سے ٹرن آؤٹ بہت کم ہوگا۔ لیکن اس پہ بھی خان صاحب نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ میں نکلوں گا، میں لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے نکلوں گا، انشاءاللہ ٹرن آؤٹ پہلے سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو کچھ وزراء کی بھی یہ مرضی ہے کہ ابھی اسمبلی تحلیل نہ ہو۔ پرویز خٹک صاحب کے بقول وہ چاہتے ہیں کہ 20 جنوری کے بعد اسمبلی تحلیل ہو تاکہ الیکشن جو ہیں وہ ماہ رمضان کے بعد ہوں۔ اتنا ہی صرف فرق ہے، اور یہ کوئی بات نہیں ہے کہ وہ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے۔ آج امید کی جاتی ہے کہ اسمبلی کی جو سمری ہے تحلیل کرنے کی، اس پہ وزیر اعلیٰ کے پی کے دستخط فرما کر موو کر دیں گے گورنر کو کہ اس کو تحلیل کر دیا جائے۔ تو ناظرین اکرام، کاف لیگ کا مستقبل کیا ہوگا اس میں بھی آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ جو شجاعت صاحب ہیں، صدر ہیں پی ایم ایل کے انہوں نے پارٹی رکنیت معطل کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کی، مونس الہی صاحب کی اور کامل علی آغا کی، ان کی پارٹی رکنیت انہوں نے معطل کر دی ہے اور نوٹس جاری کر دیے ہیں، وضاحت طلب کر لی ہے کہ اپنی وضاحت پیش کریں۔ تو ناظرین کرام، کاف لیگ کے جو وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب ہیں، ان کا بیان بھی آپ نے سنا۔ انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے یہ پیشکش کی ہے کہ آپ پی ایم ایل کیو کو باقاعدہ ضم کریں پاکستان تحریک انصاف میں، اور مونس الہی صاحب کی بھی یہی مرضی ہے۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے اپنے جتنے بھی ایم پی ایز حضرات تھے وہ تو پہلے بھی آپ نے دیکھا چٹان کی طرح پرویز الہی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، انہوں نے وعدہ دیا ہوا ہے۔ اور ناظرین اکرام، اس میں ان کو بھی نظر آ رہا ہے، پرانے سیاسی ہیں وہ پرویز الہی صاحب بھی، مستقبل کس کا اچھا ہے، کس کے ساتھ چلنے سے ان کی پارٹی کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے فیصلہ یہی کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں اپنی پارٹی کو ضم کر دیں، جس کا بھرپور دونوں پارٹیوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ نہیں پی ایم ایل کیو کو نہیں، پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ تو ناظرین کرام، اندر کی خبر رکھنے والے یہ بھی خبر دیتے ہیں کہ اگلا جو وزیر اعلیٰ ممکنہ ہے وہ مونس الہی صاحب ہو سکتے ہیں، کیونکہ مونس الہی صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں خان صاحب کہ اس نے نوجوان نے بڑی وفا کی ہے ہمارے ساتھ، چٹان کی طرح کھڑا رہا ہے، جو اس نے وعدہ کیا وہ اس نے پورا کر کے دکھایا۔ تو ممکنہ جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ مونس الہی صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ 2/3 اکثریت یا سادی اکثریت سے بھی کامیاب ہوتے ہیں تو خان صاحب ممکنہ طور پر وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مونس الہی صاحب کو نامینیٹ کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ باقاعدہ ضم ہونے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف میں، کیونکہ صدر جو ہیں وہ شجاعت صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے، لیکن ان کے پاس جو ہے وہ صرف 3 ایم این ایز حضرات ان کے ساتھ ہیں، ایک طارق بشیر چیمہ صاحب، ایک ان کے صاحبزادے سالک حسین، اور ایک جو فیمیل ہے مخصوص نشست پہ کامیاب ہوئی تھی وہ ہے۔ 3 ان کے ساتھ ہیں، 2 جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، 5 ٹوٹل ان کے ایم این ایز حضرات ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یوں پاکستان مسلم لیگ کاف نے باقاعدہ فیصلہ کر لیا ہے، مزید وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف میں اپنی پارٹی کو ضم کرنے کا۔ تو ناظرین ہم چلتے ہیں نون لیگ کی خبر لیتے ہیں۔ نون لیگ کے جو اندر کی خبر رکھنے والے خبر دیتے ہیں کہ نون لیگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کیونکہ نون لیگ کا اجلاس بلایا گیا جس میں مریم اورنگزیب کے جو قریبی ہیں ان کو نظر انداز کیا گیا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، ان کے قریبی رانا ثناء صاحب، اویس لغاری صاحب، عظمہ بخاری صاحبہ، ان تینوں کو مدعو ہی نہیں کیا گیا اس اجلاس میں۔ نون لیگ کے اندر کی خبر رکھنے والے اندر کی خبر یہ دیتے ہیں کہ نون لیگ باقاعدہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے جب سے رانا ثناء صاحب ناکام ہوئے ہیں پنجاب میں حکومت گرانی، ان کا ستارہ جو ہے وہ گردش میں آ چکا ہے۔ اب نون لیگ نے شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب میں جو پنجاب کی صدارت ہے وہ چینج کر دیجئے، تبدیل کر دیجئے، کیونکہ یہ انہوں نے بہانہ رکھا ہے کہ رانا ثناء صاحب وزیر ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا پنجاب میں زیادہ کام کرنے کے لیے، اور انہوں نے اس لیے اپنے احسن اقبال صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب کو یہ درخواست کی ہے کہ آپ پنجاب کی صدارت کے لیے بہترین امیدوار ہیں، آپ سنبھالیں۔ لیکن اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ دونوں نے ہاتھ جوڑ کر معذرت کر لیا ہے، کیونکہ اس حالات میں سب نظر آ رہا ہے انہیں کہ اس میں شکست ہے، تو اس لیے انہوں نے بہتر جانا اپنی عزت بچانے کے لیے کہ ہم معذرت ہاں ہیں، ہم اس قابل نہیں اپنے آپ کو سمجھتے۔
تو ناظرین اکرام، مریم نواز صاحبہ ان کی یہ خواہش ہے کہ علیم خان صاحب کو پنجاب کی صدارت نون لیگ کی دے دی جائے۔ ان کی یہ دلی خواہش ہے کہ علیم خان صاحب بہتر انداز میں پنجاب میں جو ہے وہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں، پارٹی کو فعال کرنے میں بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو نون لیگ جو ہے اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ باقاعدہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس میں آپس میں کلیش چل رہی ہے، تو اسی وجہ سے انہیں پنجاب میں بھی شکست ہوئی ہے، اور اب ان کے ہاتھ سے جو ہے وفاقی حکومت بھی جانے والی ہے، کیونکہ ان کے کافی تعداد میں MNA حضرات باقاعدہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے رابطے میں ہیں۔ اسی لیے خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں ان کو بھی ٹیسٹ کروں گا، اعتماد کے ووٹ کے دن میں ٹیسٹ کروں گا کیا وہ حاضر ہوتے ہیں قومی اسمبلی میں یا کہ نہیں ہوتے۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے ہیں ملک پاکستان کی سیاست میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔